ابو ذر انہوں نے ایک آڈیو میں اذان کے متعلق سوال کیا ہے. انہوں نے پوچھا یہ کہ اذان میں نورانی قاعدے میں ایک اذان کا طریقہ لکھا ہوا ہے جس میں کہ اللہ کے لام کو نہ کھینچا جائے. ان کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں جو اذان ہو رہی ہے اس میں تو اللہ کے لام کو کھینچتے ہیں. اصل میں نورانی قاعدے میں جو بات سمجھائی گئی وہ یہ کہ اعتدال کیا جائے. بعض لوگ اتنا زیادہ کھینچ دیتے ہیں کہ وہ بالکل اللہ کے لام کو کہ وہ کہیں سے کہیں بات پہنچ جاتی ہے. تو اس کی اصلاح کے لیے حضرت نے نورانی قاعدے میں اس کی اصلاح فرمائی ہے. باقی آپ کے سمجھنے کے لیے اور لوگوں کے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو اذان حرمین شریفین میں ہو رہی ہیں جس طرح کی اذان ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہیں. ان میں آپ انگلی نہیں رکھ سکتے. وہ کھینچ رہے ہو تو نہ کھینچ رہے ہو تو. ہمارا ضابطہ اپنی طرف ہے, ان کا وہ اپنی طرف ہے, کیونکہ اذان وغیرہ یہ چیزیں متواتر حضور کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں. ظاہر ہے کہ جیسی اذان حضرت بلال, حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دی ہوگی, ویسی اذان ان کے بعد دی ہوگی سن کر کے, پھر ویسی اذان ان کے بعد دی ہوگی. تو بعض چیزیں تواتر عملی سے چلی آ رہی ہیں. نمازیں ہیں, اذانیں, ان میں ہم اگر اپنا ضابطہ اس میں گھسیڑ دیں, ضابطہ فٹ کر دیں کہ صاحب یہ ایسا یا ایسا, تو یہ چیز مناسب نہیں. ضابطہ اپنی جگہ پر ہے اور تواتر عملی اپنی جگہ پر ہے. تو حرمین اور شریفین دنیا بھر میں جو بھی اذانیں ہو رہی ہیں وہ اذانیں درست کہی جائیں گی, غلط اذانیں نہیں کہی جائیں گی. نورانی قاعدے میں ممکن ہے کہیں پر بہت زیادہ بے ڈھنگے طور پر کھینچ دیا جاتا ہو, اس کو منع کرنے کے لیے انہوں نے تھوڑا سا لگام کسی ہو کہ بھائی اور کم کر دو. لیکن ایسی بھی اذان نہ ہو کہ بے روح ہو, بے معنی ہو, اس میں کوئی کشش نہ ہو اور تکبیر کی طرح ہو جائے. بعض لوگ اذان ایسی دیتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اذان ہے کہ وہ تکبیر ہے. اذان بہرحال اذان ہونا چاہیے. تو نورانی قاعدے کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں.